کتاب الفتن چیپٹر میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا دور دورے گا کہ کئی انسان ایسے بھی ہوں گے وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گے کہ کاش اس مردے کی جگہ آج ہم قبر میں ہوتے تو ہم ان فتنوں سے نہ گزرتے. اور ان فتنوں میں جو ہے وہ انسان صبح کے وقت مومن اٹھے گا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کے وقت وہ کافر اٹھے گا. اور ان فتنوں میں جو ہے وہ چلنے والے سے جو یعنی جو رکنے والا ہے وہ بہتر ہوگا، اور اس سے بھی جو بیٹھنے والا ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی جو جتنا وائٹ کرے گا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسا کہ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا. ہتھیلی پہ انگارہ رکھتے ہیں تو ہتھیلی جلتی ہے، اور اگر اس کو یوں کر کے جھٹک دیتے ہیں تو انگارہ نیچے گر کے بجھ جائے گا، یعنی ایمان ختم ہو جائے گا. یعنی ایمان کی حفاظت اتنا مشکل ہے جتنا اس انگارے کو، یعنی جس طرح انگارہ رکھنا ہتھیلی پہ تکلیف دے اس طرح ایمان رکھنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن ہم نکال بھی نہیں سکتے، ایمان ضرورت ہے. تو ان حدیثوں کی تشریحات مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو وہ تو اس پہ فٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ صبح بھی نہیں پڑھ رہا تھا، شام کو بھی نہیں پڑھ رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ شام کو بے نمازی سوتا ہے اور صبح اٹھ کے بے نمازی ہو جاتا ہے. شام کو بھی بے نمازی سوتا ہے، صبح اٹھ کے بھی بے نمازی ہوتا ہے، اللہ یہ ہے کہ کہیں نماز شروع کرتے ہیں، اس پہ بھی فٹ نہیں ہوتی. یہ قرب قیامت کے بارے میں ضرور فٹ ہوتی ہے کہ جب ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. دجال آ جائے گا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن کافر کٹھا نہیں، کاف الف فا را لکھا ہوگا. لوگ اس کی بھی تعویل ہی کر لیں گے، تو مومن ہی ہوں گے جو اس پہ بھی ایمان لے آئیں گے اور کفر اختیار کر لیں گے. اور کئی مومن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی فتنے سے بچا لے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرے تو یاد ہو جائے گی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے لے کے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کر کے گیا ہو. میں نے دجال کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ 133، ساری دجال سے ریلیٹڈ احادیث آلموسٹ سوائے چاند ایک کے بخاری مسلم سے میں نے کور کی ہے. تو اس زمانے کے لیے کہ وہ ظاہر ہے دجال پہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی یعنی صلاحیت دے گا، لیکن ظاہر ہے وہ آزمائش کے لیے ہوگی. زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا. ایک مؤمن کھڑا ہو جائے گا کوئی علمی کتابی قسم کا، میں ثابت کروں گا علمی کتابی ہوگا، وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں رب ہوں مجھے رب مانو، وہ کہے گا میرا رب تو کانا نہیں تو کانا ہے، وہ کہے گا دیکھو میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، تو مجھے رب مانو. وہ کہے گا نہیں، مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. تو یہ کون ہوگا؟ کارنامے اور کرتب دیکھ کے مندے ہو جانے والے اور علمی کتابی. حدیث تو علمی کتابی بات ہے نا، وہ دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ اچھا نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی. وہ آگ دراصل جنت ہوگی، اور جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہوگی. اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں پھینک رہا ہوگا، اصل میں دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور دوسروں کو وہ آگ میں پھینک رہا ہوگا، وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. دنیا سے تو خیر چلے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک مؤمن کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کرتب کر ہوں مجھے مانو، کہے گا میں نہیں مانتا، مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے. تو وہ بھرے مجمع میں اس کو قتل کر کے اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک اس طرف، اور پھر اس کے درمیان چلے گا، یہ انشور کرنے کے لیے کہ واقعی میں نے 2 ٹکڑے کیے ہیں، نظر کا دھوکہ نہیں ہے. تو سر پہ سارے بزرگوں کو ماننے والے تو کہیں گے سر تو ہٹ جائے تو پھر کوئی نہیں، آج تے شیخ افضل خان جنانی ہی تو سی ہو. حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے بھی کہڑا مردہ زندہ کیتا ہے. پھر وہ 2 ٹکڑوں کو جوڑے گا اور دوبارہ اس بندے کو زندہ کر لے گا اور کہے گا ہاں اب تو میں نے تجھے مار کے زندہ کیا، اب مجھے خدا مان. وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، تیری اس بات نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے،
کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا, میرے تک یہ بات پہنچی تھی, علمی کتابی بات, یہ کتابی بات, بابیں نہیں کتابیں, کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے زندہ کر لے گا. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ مومن اس وقت روئے ارض کا سب سے بہترین شہید ہوگا. اچھا, اس کو زندہ کرے گا, پھر دوبارہ قتل کرنا ہے, پھر وہ قادر نہیں ہوگا, اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. تو علمی کتابی ہو گیا نا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ وہ سارے کرتب دیکھ کے ہی مان لیں گے. یا ایک اس کی تعویل میں نے جو سوچی ہے نا وہ یہ ہے, ہمارے اس پرفتن دور میں جس تکلیف سے مسلمان گزر رہے ہیں, خصوصاً اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور مسلمانوں کا مسلمانوں کو قتل کرنا لسانیت کی بنیاد پہ, پولیٹکس کی بنیاد پہ, یا مذہبی اختلافات فرقہ وارانہ کی بنیاد پہ, یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ ایک شخص صبح کے وقت اس حال میں اٹھا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے قتل کو حرام سمجھتا ہے, لیکن کوئی مولوی, کوئی جہادی تنظیم اس کی ایسی برین واشنگ کرتی ہے کہ شام کے وقت وہ کسی مسجد پہ, امام بارگاہ پہ بم پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو جو شخص کسی مسلمان کو مارنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس مارنے کو حلال سمجھے بلکہ ثواب سمجھے تو وہ کیا ہے؟ کافر. کیونکہ مسلمان کا قتل ناحق حرام ہے, اور حرام کو حلال سمجھنے والا کیا ہے؟ کافر. تو میں نے یہ تعویل کی ہے کہ صبح کے وقت وہ مومن اٹھے گا, شام کے وقت برین واشنگ ہو کے وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن تھا, صبح کے وقت, رات کے وقت وہ کہیں اس کو برین واشنگ کی انہوں نے, صبح کے وقت وہ کسی پہ مسلمان کے قتل پہ آمادہ ہو گیا اور قتل جیسے بڑے گناہ کو حلال سمجھ لیا, کافر ہو گیا. سو نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا, یا کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا گیا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا, باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. لہٰذا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, آیت نمبر 48 اور 116 سورہ نساء کی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, مگر جس کے لیے چاہے گا. تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسے گناہ ہیں جو کسی کے لیے معاف نہیں ہوں گے, اور وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا قتل ناحق ہے, کیونکہ قتل ناحق کفر ہے. آپ مومن کے قتل کو حلال سمجھے ہوئے, سورہ نساء میں بھی ہے, میرا مسئلہ 28 پورا ریکارڈڈ ہے کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے, ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اس نے حلال سمجھ لیا نا اس کو, حرام کو حلال. ایک بندہ زانی ہے, گناہگار ہے, لیکن ایک زنا کو کہتا ہے میں حلال سمجھتا ہوں, وہ کافر ہے. کسی بھی شریعت کی حرام کو حلال سمجھنا, حرام کو حرام سمجھتے ہوئے کرنا گناہ ہے, حرام کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا کفر ہے. تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. تو یہ بھی پرفتن دور میں ہو سکتا ہے. اس کو سپورٹیو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے کہا حرج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قتل, خون ریزی. قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے, اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. سر جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں, یا امام بارگاہ میں گئے ہیں, یا کسی جلسے جلوس میں گئے ہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. اور جو مارنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں, اس کی بھی برین واشنگ ہوئی بھی ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ حدیث جو قرب قیامت میں صبح مومن اور شام کو کافر, وہ اس طرح کی ایونٹس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. لہٰذا کوئی اگر اس چنگل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرے. 2008-9 کی بات ہے, میں ایک مسجد میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندہ ملا, وہ مجھے بتانے لگا, وہ کہتا ہے میں نے تو باقاعدہ خودکش یعنی جیکٹ بھی پہن لی تھی, پورا ارادہ کر لیا تھا. یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب یہ بہت چیزیں عام تھیں, یعنی یہ ضرب عضب سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے اور چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں, لیکن اس وقت تو کہتا ہے میری مت ماری گئی تھی, تو مجھے کہیں پہ بھی پھینکتے تو میں نے کام کر لینا تھا. تو یہ جناب برین واشنگ بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمانوں کے شر سے پہلے نمبر پہ بچائے اور کافروں کے شر سے دوسرے نمبر پہ بچائے. کیونکہ مسلمان تو آپ کو ثواب سمجھ کے قتل کریں گے, کافر تو دشمنی میں کریں گے, ان کا تو چانس ہے کبھی آپ کو معاف کر دیں, لیکن جو ثواب سمجھ کے آپ کو قتل کر رہا ہے نا
وہ تو انشاءاللہ جب تک وہ اپنی جنت پکی کروا کے آپ کو جنت میں بھیج کے اپنی جنت پکی نہیں کرواتا نا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا.